ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی 3 جون سن 1999 کو فوت ہوئے۔ وہ گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جلاوطنی کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یا ان کا قتل ہوا تھا۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے زیادہ دینی شخص قرار دیا تھا۔ امام خمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں انہوں نے قم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید شروع کر دی، جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ آیت اللہ وہاں سے ترکی چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے پہلے وہ عراق اور پھر فرانس گئے۔ فرانس میں خمینی کا دن صبح 3 بجے شروع ہوتا تھا، یعنی صبح کی نماز سے بہت پہلے۔ اس وقت وہ ان کاغذات کو پڑھنے میں صرف کرتے جو ایک دن پہلے آئے ہوتے تھے اور جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کے فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادت کرتے تھے۔ کھانے کے بعد دن میں 1 گھنٹے کا قیلولہ کرتے تھے۔ 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے سیاسی کام کرتے تھے۔ دن میں جب بھی وقت ملتا تھا آس پاس کے گاؤں کی سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ فرانس میں فراہم حکومتی سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ تنہا باہر سیر کرنے کے لیے نکل سکے ہوں۔ ان کا دن 9 بجے ختم ہوتا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس کے بعد وہ غیر ملکی ریڈیو سٹیشنوں خصوصاً BBC کی فارسی سروس کی ریکارڈنگ سنتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے تھے جب وہ اپنے پوتوں اور نواسیوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار کے بارے میں ان کے خیالات کچھ بھی ہوں، خمینی ہمیشہ اپنی اہلیہ اور خاندان کے لیے وقف تھے۔ ان کی بیٹی نے ایک بار ایرانی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ انہوں نے کبھی ہماری ماں سے پانی کا گلاس لینے کو بھی نہیں کہا۔ ایران میں سن 1979 کے اوائل میں جو افراتفری پھیل گئی تھی اس کی وجہ سے معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی اور ملک کا دارالحکومت تہران بائیں بازو اور دائیں بازو کے درمیان خون ریز لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا خمینی کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کے لوگوں کو قطعی یقین نہیں آیا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم ملک سمجھتے تھے، لیکن شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا وہاں کے مذہبی رہنما بننا ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ شاہ کے زمانے میں ایران مغربی ممالک کے کیمپ میں تھا، جبکہ آیت اللہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں سن 1962 میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری نے انہیں ملک کے ہیرو بنا دیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، پھر عراق اور پھر فرانس میں رہنے لگے۔ یہاں قیام کے دوران وہ اپنے حامیوں پر زور دیتے رہے کہ وہ شاہ کو اقتدار سے نکال باہر کریں۔ سن 1979 کے آنے سے قبل ہی شاہ کی مقبولیت پورے ایران میں کم ہونے لگی۔ ہر طرف فساد پھیل گیا اور روزانہ ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے۔ شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ 16 جنوری تک تہران میں ہی رہے۔ شاہ اتنی دیر تک وہیں رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا یا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ محمد ہیکل اپنی کتاب دی ریٹرن آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ اپنے ساتھ وہ زیورات لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے۔ انہوں نے رائل گارڈز کی ٹولی کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بھیجا کہ وہ زبردستی شاہی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کریں، لیکن وہ ہر بار خالی ہاتھ واپس آئے۔ شاہی تجوری کو حفاظتی اقدامات کے تحت زمین سے 20 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ بینک کے اہلکار جو تجوری کھولنا جانتے تھے وہ غائب تھے۔ آخر شاہ کی جانب سے شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر کی گئی تھیں وہ ان کے خلاف گئیں اور انہیں ایران سے اپنے جواہرات کے بغیر جانا پڑا۔ ان جواہرات کو اس وقت 500 ارب ڈالر میں بیمہ کرایا گیا تھا۔ یہ خزانہ آج بھی ایران کے بینک میں محفوظ ہے۔ شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح پیش کیا کہ وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ دراصل وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے، لیکن اردن کے بادشاہ نے شائستگی سے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ کا وفد سب سے پہلے دریائے نیل پر اسوان ریزورٹ پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔
وہاں انہوں نے مصری صدر انور سادات کے ساتھ 3 روزہ سربراہی اجلاس کیا۔ وہاں انہوں نے سابق امریکی صدر جیرالڈ فورڈ سے بھی ملاقات کی۔ مصر میں 5 دن گزارنے کے بعد شاہ 22 جنوری کو مراکش کے دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ 5 دن وہاں گزاریں گے، پھر امریکہ چلے جائیں گے، لیکن وہاں انہیں اپنے داماد اور امریکہ میں ایران کے سفیر کا پیغام ملا کہ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی میزبانی کے حق میں نہیں ہے۔ 3 ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے ADC کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کی مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کے آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ جب شاہ 27 جولائی سن 1980 کو کینسر کے باعث فوت ہو گئے تو انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب 1 فروری سن 1979 کی رات 1 بجے چارٹرڈ بوئنگ 747 طیارے دی مے فلاور نے پیرس کے ہوائی اڈے سے تہران کے لیے پرواز کیا۔ اس پر ایران کے شاہ کے خلاف انقلاب کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔ 16 سال جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے خمینی اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ طیارے میں سوار مسافروں کی کل تعداد 168 تھی۔ اس پرواز میں کوئی خاتون یا بچہ اس خوف سے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ کون کیفلن اپنی کتاب خمینیز گوسٹ میں لکھتے ہیں، ایرانی فضائیہ کے سینئر کمانڈر اس طیارے کو مار گرانا چاہتے تھے جو خمینی کو ایران لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے مصر میں پناہ گزین شاہ سے طیارے کو مار گرانے کی اجازت بھی مانگی تھی، لیکن شاہ نے اس درخواست کا جواب نہیں دیا۔ معروف مصری صحافی محمد ہیکل نے اپنی کتاب دی ریٹرن آف آیت اللہ میں لکھا ہے، جہاز میں سوار ہوتے ہی خمینی جہاز کے اوپری حصے میں گئے۔ انہوں نے پہلے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچھ دہی کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کے فرش پر توشک بچھائی اور ایئر فرانس کے 2 کمبل اوڑھ کر سونے چلے گئے۔ 2.5 گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا۔ طیارے کے پچھلے حصے میں ان کے آدمی اور تقریباً 100 صحافیوں کے ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارہ ایرانی حدود میں داخل ہوا، ABC نیوز کے نمائندے پیٹر جینگز نے خمینی سے پوچھا، ایران واپس آتے ہوئے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آیت اللہ کا جواب تھا، ہیچی، یعنی کچھ بھی نہیں۔ ان کے فارسی مترجم صادق غوطب زادہ نے حیرت سے پوچھا، ہیچی؟ خمینی نے پھر اصرار کیا، ہیچ احساسی نہ دارم، جس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ جان سمپسن بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی سوانح عمری نیوز فرام نو مینز لینڈ میں لکھا، خمینی کے ساتھ تہران جانا ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے مسافروں کو پورا یقین تھا کہ ایرانی فضائیہ ہمارے طیارے کو مار گرائے گی۔ پرواز کے دوران ہم نے کچھ لمحے کے لیے خمینی سے بات کی۔ وہ زیادہ بولنے والے شخص نہیں تھے۔ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتے۔ خمینی کے طیارے نے لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا۔ آخرکار 1 فروری کی صبح 9:30 بجے خمینی کا طیارہ تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے پر اترا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا، کالی پگڑی اور ٹخنوں تک لمبے پجامے میں ملبوس ایک کمزور جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ٹھنڈی ایرانی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ ان کو ایک بازو سے ایئر فرانس کے ایک اٹینڈنٹ نے سہارا دے رکھا تھا۔ ایرانیوں کا ایک ہجوم خمینی کے استقبال کے لیے وہاں جمع تھا۔ انہیں پہلے آسمانی نیلے رنگ کی مرسڈیز کار میں بٹھایا گیا، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا۔ جب تک وہ گاڑی میں تھے وہ ان سڑکوں کے نام پوچھتے رہے جن سے وہ گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے برسوں پہلے تہران چھوڑا تو تہران اور اب کے درمیان بہت بڑا فرق تھا۔ ان کی آمد تک شاہ کے دور کے وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے خمینی نے مہدی بازارگان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محمد ہیکل لکھتے ہیں، بختیار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اقتدار پر قابض ہیں۔ خمینی نے جب یہ سنا تو ایک کاغذ نکالا اور اس پر فارسی میں لکھا، کرفیو کی پیروی نہ کریں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ٹیلی ویژن چینل پر دکھایا گیا۔ اس کے فوراً بعد لوگ کرفیو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنرل غرابگی نے نو منتخب وزیر اعظم بزرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ میں فوج کا کنٹرول ان کے حوالے کر سکوں۔ 11 فروری کو جنرل غرابگی نے اچانک اعلان کیا کہ اب سے فوج سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ انہوں نے تمام فوجی یونٹوں کو بیرکوں میں واپس جانے کا حکم دے دیا۔
उस दिन से ही सड़कों पर इनकलाबियों का कब्जा हो गया। बख्तियार ने अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान किया और रूपोश हो गए। उस दिन के बाद से पुरानी हुकूमत से वाबस्ता फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। डेमंस्ट हार्नी अपनी किताब द प्रीस्ट एंड द किंग में लिखते हैं, 12 फरवरी की रात पहले जनरल नसीरी शाह के खास उल खास और उनकी बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी सवाक के सरबरा नसीरी को मारा पीटा गया और फिर इन्हें जनरल रबी, नाजी और खोलरोदाद के साथ 15 फरवरी की रात एक स्कूल की छत पर गोली मार दी गई। एक हफ्ता कबल ही खमीनी ने स्कूल को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। खमीनी ने सादक खलखीली को मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर किया। उसने खलखीली को हिदायत की कि उन लोगों की बातों को सुनें और उसके बाद इन सब को जहन्नम वासल करें। फ्रांस में आयतुल्लाह खमीनी ने भले ही ईरान में जमहूरियत की वापसी की खुशी का इजहार किया हो, लेकिन ईरानी सरजमीन पर कदम रखते ही उनकी तमाम तर तवज्जो ईरान में एक बुनियाद परस्त इस्लामी रियासत के क़याम पर मरकूज थी। कौन कैफलन लिखते हैं कि उन जर्नेलों को आंखों पर पट्टी बांधकर स्कूल की छत पर ले जाया गया था, जहां इन्हें एक एक करके गोली मार दी गई। जब खमीनी को उनकी मौत की खबर मिली तो वो लाशों को देखने के लिए खुद तंग सीढ़ियों से चढ़कर छत पर गए और 1 मिनट तक वहां रहे। इसके बाद इन लाशों की फिल्म बनाकर ईरानी टेलीविज़न पर दिखाया गया। इससे ये पैगाम देना था कि आयतुल्लाह खमीनी की इस्लामी इंसाफ की रवायत अब ईरान की सरजमीन पर अपनी जड़ें जमाने जा रही है। इस वाक़े के चंद दिन बाद तेहरान यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने तबसरा करते हुए कहा कि मैं समझता था कि खमीनी ईरान में जमहूरियत ला रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमने एक आमर की जगह दूसरे आमर को ला खड़ा किया। सन 1999 में खमीनी ने सैटनिक वर्सेस के मुसन्नफ सलमान रुश्दी और इस किताब की इशाअत से वाबस्ता अफराद के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि वो रुश्दी को देखते ही कत्ल कर दें। ऐलान किया गया कि जो शख्स रुश्दी को कत्ल करेगा उसे $26 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे की वजह से रुश्दी को अपनी बाकी ज़िंदगी सख्त सिक्योरिटी में गुजारनी पड़ी। जून 1999 को खमीनी की मौत हुई तो तेहरान रेडियो के प्रेजेंटर ने रोते हुए इसका ऐलान किया। मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया और टेलीफोन लाइनें काट दी गईं। तमाम हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और ईरान की सरहदें सील कर दी गईं। उस वक्त ईरान के सदर रफसंजानी को लगा कि खमीनी के इस दुनिया से चले जाने से ईरान में इस्तेहकाम आएगा। खमीनी के जनाजे में लाखों ईरानियों ने शिरकत की। उनकी मैयत को एयर कंडीशन बॉक्स में रखा गया ताकि लोग उनके आखिरी दीदार कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक खमीनी के जनाजे में तकरीबन 20 लाख अफराद ने शिरकत की थी। उस वक्त हजूम इतना ज़्यादा था कि तेहरान की फायर ब्रिगेड को लोगों पर पानी की बारिश करना पड़ी ताकि वो गर्मी और दम घुटने से बेहोश न हो जाएं। बिलाखिर उनकी मैयत को हजूम से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा हजूम ने आगे बढ़कर खमीनी की लाश को कब्जे में ले लिया। लोगों में उनके सफ़ेद कफन का टुकड़ा हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया ताकि वो इसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकें। ईरानी मीडिया ने बताया कि खमीनी को सुपुर्द खाक किए जाने के दौरान तकरीबन 10,000 अफराद ज़ख्मी हुए और दर्जनों को जान से हाथ धोना पड़ा।